السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین و مشاہدین، قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 بڑی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، دجال کا نکلنا اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ 3 نشانیاں اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج مزید ہم 3 نشانیاں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ 3 نشانیاں یہ ہیں کہ زمین کے 3 مقامات پر 3 بڑی بڑی خسوفات واقع ہوں گی۔ خسوفات کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا دھس جانا، زمین کا دھس جانا، اس کو خسوفات کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس جگہ پر جو بھی چیز ہو، گھر ہو، لوگ ہوں، ان سب کا زمین سمیت زمین کے اندر دھس جانا، اس کو خسوفات کہا جاتا ہے۔ اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 3 بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کی دلیل اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کر چکے ہیں، اور وہ دلیل ہے حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو صحیح مسلم کی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس پہنچے، تو آپ نے سوال کیا کہ تم لوگ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا، دجال کے نکلنے کا ذکر کیا، چوپائے کے نکلنے کا ذکر کیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کا آپ نے ذکر کیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، کہ وہ آسمان سے اتریں گے، کیونکہ وہ آسمان میں زندہ ہیں، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، یہودیوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ اور پھر 6ٹھی چیز یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور 3 خسوفات، یعنی زمین کے اندر دھسنے کے 3 بڑے بڑے واقعات، ایک مشرق کے اندر، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ یہ 9 نشانیاں ہوں گی، اور 10ویں نشانی کیا ہوگی؟ جو آخری ہی ہوگی، جو آپ نے بتائی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دوڑاتے ہوئے لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں 3 مقامات پر زمین کے دھسنے کا بڑا بڑا واقعہ پیش آئے گا، اور یہ چیز قیامت سے پہلے ہوگی۔ اس کی دوسری بھی دلیل ہے، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیکون بعدی خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف فی جزیرۃ العرب، میرے بعد مشرق کے اندر خسف ہوگا، یعنی زمین میں دھسنے کا واقعہ ہوگا، مغرب کے اندر ہوگا، اور جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا۔ تو کہتی کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایخسف بالارض وفیہا الصالحون، کیا زمین دھسا دی جائے گی جبکہ وہاں اچھے اور نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اذا کان اکثر اہلہا الخبث، جب اس کے رہنے والے زیادہ تر خبیث ہوں گے اور زیادہ تر گنہگار ہوں گے، بے شرم ہوں گے، خباثت کا کام کریں گے، تو یہ چیز واقع ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے یہ زمین کے اندر 3 بڑے واقعات اس طرح کے پیش آئیں گے۔ ماضی میں مختلف قسم کی زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور مستقبل میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، لیکن یہاں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جن 3 خسوفات کی آپ نے پیشین گوئی کی ہے، ان کی نوعیت سب سے مختلف ہوگی، وہ بڑی ہیبت ناک ہوگی، اور زمین کے بڑے رقبے پر یہ چیز ہوگی۔ واقع ہونے کے بعد
ان تینوں واقعات کا بڑا چرچا ہوگا، یعنی کافی ہیبتناک اور ڈراؤنا منظر ہوگا، اور دنیا کے اندر جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے اور جو باقی بچیں گے ان کے درمیان باقاعدہ اس کی گفتگو ہوگی، لوگ اسے بیان کریں گے، خوب چرچا ہوگا اس کا، یہ مراد ہے۔ اس سے پہلے جو واقع ہو چکے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قد وجد الخسف فی مواضع، یعنی مختلف جگہوں پر یہ خسف کا زمین میں دھسنے کا واقعہ رونما ہوا پایا گیا، ولیکن یحتمل ان یکون المراد بالخسوفات الثلاثہ قدرا زائدا علی ما وجد، لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ یہاں 3 خسوفات سے مراد یہ ہو کہ اس سے پہلے جو زمین میں دھسنے کے واقعات رونما ہوئے اس سے کہیں زیادہ کمیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ یہ ہوگا کان یکون اعظم منہ مکانا او قدرا۔ یہ فتح الباری میں آپ نے بات بیان کی ہے، یعنی بئی طور کی وہ جگہ کے اعتبار سے وہ یہ تینوں واقعات بڑے ہوں اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے تھے اور یعنی کم زمین پر، لیکن یہ جو 3 خسوفات ہیں بڑے پیمانے پر ہوں گے، بڑے مقامات پر، بڑی جگہوں کے اندر ہوں گے اور زیادہ حصہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، یہ مراد ہے۔ اور فتح الباری کے اندر انہوں نے بات بیان کی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے 3 خسوفات ہوں گی، لیکن یہ کس ملک کے اندر، کس شہر کے اندر ہوں گی، اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ یہ آپ نے ضرور بتایا کہ ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ جزیرۃ العرب میں کس جگہ پر یہ چیز واقع ہوگی اللہ بہتر جاننے والا ہے، یا مشرق میں کہاں یہ خسوف ہوگا، خسف ہوگا، زمین میں دھسنے کا واقعہ کہاں پیش آئے گا، ایسی مغرب میں کہاں یہ پیش آئے گا، اس کے تعلق سے کسی شہر یا کسی ملک کی تعین حدیث کے اندر نہیں کی گئی ہے۔ اور جزیرۃ العرب پورا علاقہ جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے، یا اس طریقے سے یہ پورا جو اردن اور فلسطین، یا اس طریقے سے یہ جو کیا نام ہے دبئی اور یہ یمن اور سعودی عرب اور اس طریقے سے یہ جو سارے علاقے ہیں، یہ سارے علاقے جزیرۃ العرب کے اندر آتے ہیں اس کے ایک تفسیر کے مطابق۔ تو بہرحال یہ 3 واقعات رونما ہوں گے قیامت سے پہلے، اور خسف کے معنی ہوتے ہیں زمین کے اندر دھنس جانا، یا زمین کا کے کچھ حصے کا زمین ہی کے اندر غائب ہو جانا، دھنس جانا، اس کو خسف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی ہم نے کیا کیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حامان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے زمین کے اندر دھسا دیا، جس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، تو اللہ نے اسے بھی اور اس کے گھر سمیت زمین کے اندر اسے دھسا دیا، غائب کر دیا۔ تو خسف کے معنی ہوتے ہیں زمین میں دھسنا، اس کو خسف کہا جاتا ہے۔ اور یہ قیامت سے پہلے 3 واقعات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے شر اور فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، توحید پر قائم رہیں، اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرک سے بچیں، بدعت و خرافات سے بچیں، بندے کے حقوق ادا کریں، نیکیوں پر قائم رہیں، برائی سے لوگوں کو روکیں اور معروف کا، بھلائی کا لوگوں کو حکم دیں، اپنی حیثیت کے مطابق حلال کھائیں، نیکیاں کریں، اس کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں، اور اگر کسی سے کچھ ظلم ہو گیا ہو تو دنیا کے اندر تلافی کر لے، معافی مانگ لے، اس کا حق ادا کر دے۔ یہ ساری چیزیں مقصد ہے قیامت کی نشانیوں کے بیان کرنے کا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، تو ہمارے نبی نے پوچھا ان سے تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت تو قائم ہوگی ہی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے اور کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات پر یقین ہے، ایسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے اور ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت تو ہوگی ہی قائم، چاہے کسی کو یقین ہو یقین نہ ہو، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔
جیسے موت سب کو آئے گی، کوئی انکار کرے موت کا یا انکار نہ کرے، لیکن موت سب کو آئے گی، تو اس لیے موت کے لیے تیاری انسان کو کرنا پڑتا ہے، یہ اصل مراد ہے۔ تو قیامت تو قائم ہوگی ہی ہوگی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت قائم ہوگی۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، اور یہی اصل مقصد ہے قیامت کی نشانیوں کے بیان کرنے کا، کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، نیکیاں کریں، خیر کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، برائیوں سے اور نافرمانیوں سے، معاصی سے، غلط کاموں سے، ان تمام چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں، اپنی اصلاح کریں، بچوں کی اصلاح کریں، بیویوں کی اصلاح کریں، اپنے ماتحت کے لوگوں کی اصلاح کریں، اور خود دین پر قائم رہیں، سنت پر قائم رہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہیں۔ یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔